عالی جناب، برطانوی سفیر آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بھیج دو۔ بادشاہ سلامت، شرف ملاقات کے لیے مشکور ہوں۔ سن رہے ہیں، کیسے آنا ہوا؟ ایک پیغام لایا ہوں ملکہ کی جانب سے۔ کیا پیغام ہے؟ بحری بیڑے کی تیاری کے لیے جو معاہدہ برطانیہ کے ساتھ ہوا تھا، ملکہ کے حکم سے جرمنی کے ساتھ ہونے والا وہ معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ وہ جان چکی ہیں کہ آپ اس بیڑے کا استعمال کس مقصد کے لیے کرنے والے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اب تک ہم محل میں پھرنے والے چھوٹے بچے ہیں۔ انہیں بتائیے جا کر کہ آپ جس سے مخاطب ہیں وہ جرمن شہنشاہ ولہم ہے۔ جناب عالی، معذرت چاہتا ہوں، ملکہ نے ایک پیشکش کی ہے آپ کو۔ کیسی پیشکش؟ وہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں، عبدالحمید سے لی گئی ریل کے راستوں کی سہولت اور عثمانی ریاست سے لیے گئے تیل میں ہمیں بھی حصہ دیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ کیے گئے سارے معاہدے منسوخ ہو جائیں گے۔ ملکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچپن میں وہ جسے کھلایا کرتی تھی وہ بچہ ولہم اب جرمنوں کے حق میں فیصلے کرنے والا شہنشاہ ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر سلطان معظم، جب اس حساس ترین معاملے میں مجھے غداری کا شبہ ہوا تو آپ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کی نگرانی کریں اور میرا تعاقب کرتے رہیں۔ میرے سلطان، حسین پاشا نے جو کچھ کیا بے شک وہ حرکت نامناسب ہے، لیکن یقیناً اس کے پیچھے ریاست کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے میں حسین پاشا کو معاف کرتا ہوں۔ یہ بھی بتا دوں پاشا، وہ رقم جو اس بگھی میں بھری ہوئی تھی میری طرف سے محل کے خزانے میں جمع کر دی گئی ہے۔ تحسین پاشا، اس رقم سے جرمنی میں رفائی کام کیے جائیں گے۔ جی بہتر میرے سلطان۔ اس کے علاوہ میں یہاں پاشا حضرات کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جرمنوں کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم انہیں ایک قطرہ بھی تیل نہیں دیں گے۔ لیکن ہم نے تو ریاست کے تیل پر انہیں مکمل اختیار دینے کا وعدہ کیا ہے، تو کیا ہم وعدہ خلافی کریں گے؟ نہیں، سلطان معظم، معاہدے میں یہ بات واضح ہے۔ شرط رکھی ہے پاشا، وقت کی شرط۔ اگر انہوں نے کام وقت پر مکمل کر لیا تو۔ مگر جرمنی مقررہ وقت پر ہرگز کام مکمل نہیں کر سکے گا، یعنی ہم لوگ ریلوے کا کام بھی کروا لیں گے اور ہمیں تیل بھی نہیں دینا پڑے گا انہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاشا حضرات۔ محمود پاشا درست کہہ رہے ہیں۔ ریاست کی خدمت کے بغیر گزرا ہر لمحہ فضول ہے۔ وہ نیند جس میں ریاست کی ترقی کا خواب نہ ہو بیکار ہے۔ ہر وہ بات جس میں ریاست کا ذکر نہ ہو جھوٹ ہے پاشا حضرات۔ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ حق کا بول بالا کریں، سچائی سے جھوٹ کو آشکار کریں اور اسلام کی علم برداری قائم کریں۔ ایک باہمت قوم اور طاقتور فوج کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ بیار لوٹی نے کیا کہا جانتے ہیں پاشا حضرات؟ ترکوں کے پاس صرف نہ ختم ہونے والی شجاعت ہی نہیں بلکہ اپنے ارادوں کو تکمیل تک پہنچانے والی ذہانت بھی ہے، اور ترک اپنی ذہانت کی وجہ سے ہی کامیاب رہیں گے، انصاف قائم کریں گے اور انسانیت کی خدمت کے اقدامات کریں گے۔ یورپ کے ایک بڑے حصے پر سینکڑوں سال تک قبضہ قائم رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، جدید اسلحے سے لیس لشکر، دشمن کا مقابلہ کرنے والا، جن کے دلوں میں ہمیشہ اللہ کا خوف موجود ہو،
सुलह करने में रहम दिल हो। एक ऐसा लश्कर होता है जिससे मौत भी खौफजदा हो जाती है। अल्लाह हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। हम अपने काम की इब्तिदा पहले लश्कर से करेंगे, पाया तख्त के लश्कर से, और फिर तरतीब के साथ दूसरे